الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. قال الإمام بخاری رحمہ اللہ في آخر ترجمه في آخر الباب آخر كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرۃ ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمهم اللہ ونفعنا بعلومه. قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے مل کر پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث آپ حضرات کے سامنے طلباء نے پڑھی. بخاری شریف کی یہ آخری حدیث یہ اس پہ ترجمۃ الباب وزن اعمال کے مسئلے کا ہے. یعنی قیامت کے دن جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ جو بھی اس باب میں اجمع ترین آیت ہوتی ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ جامع ترین آیت تھی. اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم فرمائیں گے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی کسی کا عمل ہوگا وہ پیش ہوگا اور اس کے مطابق اس کو جزا یا سزا دی جائے گی اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں یہ اصحاب تراجم میں سے ہیں سب سے مشکل. کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت اور ذہانت ان کے تراجم سے واضح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم اتنے گہرے ہیں کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تراجم البخاری دین علی الامہ یہ اس امت پر ایک قرضہ ہے جو امت نے اب تک نہیں چکایا. حافظ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ
انہوں نے یہ قرض چکایا ہے اور نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان کے تراجم کے اندر بھی دقت انہوں نے بیان فرمائی بخاری کے تراجم میں، اور سب سے گہرے تراجم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہیں۔ تو یہ علم اس کی شان یہ ہے کہ جتنا بیان کرتے جائیں وہ نکھرتا جاتا ہے۔ یہ تو احادیث اور انفاس قدسیہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کا مجموعہ ہے، تو پھر قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے، چونکہ احادیث کے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اس لیے ان کا استقصاء مقصد نہیں ہے، جو چیز مناسب ہو اس کو بیان کرتے ہیں۔ اپنے کتاب کی ابتدا بد وحی سے کی، باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بد الوحی سے ابتدا کی۔ وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دین جتنا بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے، یہ دین نقلیات کا مجموعہ ہے، عقلیات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس میں انسان کے عقل کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ وحی منزل من اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ اگر مضمون اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو اس کو قرآن اور کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور اگر مضمون اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو پھر اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ دونوں از قبیل وحی ہیں، ایک وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر متلو ہے، لیکن دونوں از قبیل وحی ہیں۔ دنیا والے آج کل یہی سمجھتے ہیں کہ اہل عقل وہی ہے جو تحقیقات کی دنیا میں سب سے آگے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تحقیقات کی، بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان سب کچھ کرنے کے بعد انسان کے لیے وہ کوئی بھی زندگی کا پروگرام نہیں دے سکے انسان کو کامیاب بنانے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پر چلانے کی راہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بتلائی۔ زمین پر کوئی ایسا نظام نہیں جس سے انسان کے قلوب کی سیرابی ہو اور انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی اور فلاح اس میں ہو سکے۔ یہ خود زمین جو ہم دیکھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین کی صلاحیت بغیر آسمان کے پانی کے نہیں ہے۔ جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو زمین میں کھیت اور سبزہ اور زمین میں ہر قسم کے ایسی چادر اڑ جاتی ہے کہ انسان اس منظر کو دیکھنے کے لیے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر بند کرنے کے لیے کئی کئی دنوں کا انسان سفر کرتا ہے، لیکن یہ منظر آسمان سے بارش اترنے کے بغیر یا آسمان کے جوڑے کے بغیر ممکن نہیں۔ جس طرح اس زمین کی سیرابی، اس زمین کی آبادی اور سبزہ آسمان کے جوڑے کے بغیر ناممکن ہے، اسی طرح دلوں کے سرزمین کی سیرابی اور سبزہ ہونا اور اس کے اندر معرفت و حکمت کا پیدا ہونا آسمانوں سے اللہ کی باران رحمت کے بغیر ناممکن ہے۔ عقل کے پاس کوئی بھی ایسا جامع پروگرام نہیں کہ جس سے انسان کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ عقل نے صرف دنیا میں تباہی کے سامان بنائے، اور جب عقل کے پاس پروگرام ہوتا ہے تو عقل والے تو اپنی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، جو چیز معاشرے میں اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، بہن اور ماں سے تعلقات قائم کرنے کو جائز کرتے ہیں، بغیر نکاح کے تعلقات قائم کرنے کو جائز کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے معصوم سینے پیغمبروں کے ہوتے ہیں جو وحی کے مرکز اور وحی کی محبت ہوتے ہیں،
جو امت کو صحیح راستے پر لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ حضور رحمۃ العالمین کی برکت سے، وہ نبی جس نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلایا اور گندی اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام بتلایا۔ یہ حضور کی برکات ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو پھر دنیا میں وہی حال ہوتا جو دنیا کے باقی انسانوں کا ہے کہ وہ پہلے جانوروں کو کھاتے تھے اور اب بازاروں میں انسان پکا کے کھائے جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے اور نبی کی تعلیم کو چھوڑتا ہے تو اس کا آخر اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان کو بھی اپنی غذا بناتا ہے اور کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتا۔ اپنی خواہشات جہاں پوری ہوتی ہیں وہاں اس کو وہ جائز اور حلال جانتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے احکامات جو پیغمبروں کے راستے سے آئے اس راستے کو نہیں اپنایا بلکہ عقل کو اپنا امام بنایا۔ انسان کے چلنے دنیا میں بسنے کے لیے نبوت اتنی ضروری تھی کہ پہلے انسان بشر اول جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ پہلا بشر نبی ہے، پہلا بشر خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، پہلا بشر اس کو اللہ نے نکاح کے سلسلے کے بعد حضرت حوا کے ساتھ تعلقات کو جائز قرار دیا۔ بشر اول سے یہ تین چیزیں یہ آ رہی ہیں۔ اب جو نبوت کو نہیں مانتے، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر چلتے ہیں، جن کے اندر نکاح نہیں ہے، نسل انسانی کا تحفظ نہیں ہے، نسب نام کی چیز نہیں، ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں۔ اگر تین بیٹے ہوتے ہیں تو ہر بیٹے کو الگ الگ سے ماں بتاتی ہے کہ تیرا باپ یہ ہے اور تیرا یہ ہے اور تیرا یہ ہے۔ تین بیٹوں کے تین باپ ہیں۔ نسل انسانی کا کوئی تحفظ نہیں۔ نبوت سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب نبوت نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها۔ اس امت کے آخری انسان کی اصلاح اسی پروگرام سے ہے جس سے پہلے انسان کی اصلاح ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، چاند تک پہنچی ہے اور مریخ تک پہنچ گئی ہے، تو تمہارا اپنا وہی پروگرام ہے۔ ہمارا پروگرام اس لیے وہی ہے کہ تم چاند اور مریخ تک پہنچے ہو، ہم جس کا پروگرام لے کر آئے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے قرب کے مقامات طے کیے ہیں، تم آسمان کو چیر کے آگے نکلو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی تو اس سے اوپر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ قیامت تک کسی کی رسائی حضور کی ذات تک نہیں ہے۔ اور پھر تم نے خود لکھا ہے، عیسائی مورخ نے لکھا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ ہے۔ جب تم ہمارے نبی کو کائنات کی عظیم ہستی مانتے ہو تو ہم اسی نبی کو مانتے ہیں۔ اور پھر آج کل فتنوں کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں میری بات مان لو، منکر حدیث ہمیں حدیث سے ہٹا کے کہتے ہیں ہماری بات مان لو، منکر صحابہ سے ہٹا کر ہمیں اپنی بات پیش کرتے ہیں، ہمیں مان لو۔ آپ بتاؤ، جو قرون مشہود لہا بالخیر ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی شعاؤں سے بغیر کسی واسطے سے ہدایت یافتہ ہے، جو نجوم بن گئے،
اور آفتاب نبوت کے ستارے بن گئے، اگر ان کو چھوڑ کر اس 15ویں صدی کا آدمی ہمیں اپنے پیچھے چلاتا ہے تو ہم ان کو چھوڑیں گے تو آپ کے پیچھے کیوں چلیں؟ ان کی اتباع کرنے کے لیے تو ہمارے پاس سند ہے، قرآن ہے جو سب سے بڑی سند ہے، تمہارے پیچھے چلنے کے لیے کوئی سند نہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ تو خواہشات کی اتباع ہے، اور دین خواہشات کی اتباع کا نام نہیں ہے، دین محض وحی الہی سے جو احکامات ہے اس کے مجموعے کا نام دین اور شریعت ہے۔ اور پھر ذات رسول کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مجموعہ، افعال کا مجموعہ، تقریرات کا مجموعہ، اس کو ہم قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، ذات رسول کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہی قرآن کریم جو 30 پارے کھول کر علمی شکل میں دیکھنا ہے، اسی قرآن کے 30 پاروں کو اگر عملی صورت میں دیکھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہی قرآن ہے، وہ علم قرآن ہے اور یہ عملی قرآن ہے، ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کو بغیر سیرت رسول کے سمجھنا مشکل ہے، اور سیرت رسول کو ان سے سمجھیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ حضور کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ ہاں، آج تو کیمرہ کا دور ہے اور یہ تصویر سازی کا دور ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے، لیکن وہ زمانہ کیا ہوگا جس زمانے میں محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے صورت کو کیسے بیان کیا امت کے سامنے، حضور کی صورت کو پیش کرنا تو اور بھی آسان ہے، لیکن جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو امت تک پہنچایا، صحابہ نے حضور کی اداؤں کو امت تک پہنچایا۔ صحابہ سے پوچھیں گے کہ حضور کیسے مسکراتے تھے تو صحابہ نے ہمیں بتلایا، وَإِذَا تَبَسَّمَ رُؤْيَكَ النُّورُ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الثَّنَايَا، جب آپ مسکراتے تو ہم دیکھتے کہ دندان مبارک میں جو فاصلے تھے ان سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ ہمیں بتاؤ جب حضور غضب کے عالم میں ہوتے تو کیسے ہوتے؟ فرماتے وَإِذَا غَضَبَ احمر وجهه كأنما وصر في وجه الرمان، جب آپ غضب کے عالم میں ہوتے تو چہرہ مبارک ہم دیکھتے اتنا سرخ ہوتا جیسے کسی نے انار کو نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ یہ اس زمانے کی صحابہ کا بیان یہ کون کر سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ، آپ شمائل دیکھیں، احادیث کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کسی کے بات کو بیان کرنا آسان ہے، کسی کے چہرے کو، نقش نگار کو بیان کرنا آسان ہے، لیکن کسی کی چال اور چلنے کو بیان کرنا کتنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری چال اور چلن کو بھی بیان فرما دیا کہ حضور چلتے کیسے تھے۔ جب انسان چلتا ہے تو اس کے چلنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور ایک قدم رکھنا ہوتا ہے، اور ایک چلنا ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بیان کی کہ آپ قدم مبارک کیسے اٹھاتے تھے اور قدم مبارک کیسے رکھتے تھے اور آپ کیسے چلتے تھے۔ یہ تینوں نقش صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بیان فرمائے۔ تو ذات رسول اور حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث قرآن کریم کا تفسیر ہے، اور تفسیر اور مفسر اس کو ایک مانا جاتا ہے، الگ نہیں مانا جاتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نقلیات کا مجموعہ ہے، وحی الہی ہے، دین عقلیات کا نام نہیں ہے، جس طرح سے معتزلہ وغیرہ نے یہاں پر عقل چلائی کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو ہم نہیں مانیں گے، تو انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا کہ قبر میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کو ہم کیسے مانیں۔
اسی طرح سے میزان کا انکار کیا، میزان کا انکار کیا کہ وزن کیسے ہو سکتا ہے، بجلی چلا بنتی ہے، وزن کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی ترازو یہ کیسے آ سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ نے بار بار فرمایا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے اور تم مانتے ہو، تم نے دیکھا نہیں ہے، ہاں یہ بلب روشن ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بجلی کو کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں کوئی کہے میں نے بجلی کو دیکھا، بجلی کا رنگ کیا آپ بتائیں گے؟ بجلی کی رفتار کیا آپ بتائیں گے؟ ابھی یہاں سے جا رہی اور یہاں پہنچ گئی آپ بتائیں گے؟ تو آپ نے اتنی چیزیں نہیں دیکھی، اگر یہ آپ نے نہیں دیکھی تو کیا ہوا؟ آپ جس چیز سے چل رہے ہیں اپنے وجود میں، اس کا نام روح ہے، اس کو کبھی دیکھا ہے تو اس کو نہیں مانتے؟ تو آپ نے کیسا اصول بنایا کہ جس کو ہم نہیں دیکھیں گے اس کو نہیں مانیں گے؟ تو کئی چیزیں آپ نے نہیں دیکھی اور آپ مان رہے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں مان رہے؟ خبر کا ذریعہ دیکھنا نہیں ہے، یہ آنکھ اس چیز کے لیے آلہ ہے جو چیز دیکھنے کے لائق ہو، یہ اس کے لیے آلہ ہے، جو چیز دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ ابھی ہوا آپ کو لگ رہی ہے، آپ ہوا کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر جو دیکھنے کے قابل نہیں ماننے کے قابل ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ ہاں وجود کسی چیز کا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بعینی وہ چیز ہوتی ہے اور ایک چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اثرات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دنیا میں کتنے بڑے نظام بنائے، لیکن وہ نظام ایک طرح ایک رفتار سے نہیں چل رہا۔ پچھلے سال آج کی تاریخ میں جو وقت نمازوں کے تھے، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، سال کے بعد اسی تاریخ میں وقت وہی ہوتا ہے یا فرق ہوتا ہے؟ پورے سال کے بعد یہ جو بنا ہوا ہے لسٹ جو بنی ہوئی ہے اوقات کی، یہ سال کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو تمہارے نظام میں فرق آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں فرق نہیں آتا۔ جس نظام میں فرق نہیں آتا اس کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ بغیر کسی ارادے کے چل رہا ہے، ہاں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ البارۃ تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر فکیف لا تدل العالم علی الثانی اللطیف الخبیر۔ اگر چلتے ہوئے راستے میں کوئی گوبر اور مینگنی پڑی ہوتی ہے تو اونٹ بکری کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اگر کوئی انسان کے قدم لگے ہوتے ہیں تو چلے ہوئے انسان کی طرف دلالت کرتا ہے، تو اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے صنع اللہ کی ذات خلاق، اس کی طرف دلالت نہیں کرے گا؟ ہاں تمہیں نظر نہیں آتا، جو کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا میں نہیں مانوں گا، تو اس کو ایک تھپڑ زور سے مار دو اور پھر وہ چلائے گا اور کہے گا کہ مجھے درد ہوا ہے۔ تم پوچھو بھائی درد دکھاؤ کہاں ہے؟ جو اپنا درد نہیں دکھا سکتا وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے بھائی؟ ہر چیز کو ہی دیکھنے کے قابل ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا بنیاد ایک ایسی مضبوط چیز پر رکھا، اپنی ذات کی طرف سے احکام۔ معصوم انسان جو تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے سینوں پر سے آ کر امت کے سینوں پر منتقل کیا۔ یہ اسی علوم کا نام ہے، یہ دنیا کے علوم نہیں ہے جو ضرورت کے علوم ہوتے ہیں، یہ فطری علوم ہے جو فطرت سے باز کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو حدیث رکھی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا مدار وہ نیت پر ہے۔ اس سے بتلایا کہ انسان زندگی میں جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا وزن جب قیامت کے دن ہوگا تو عمل کا وزن نہیں ہوگا بلکہ نیت کا وزن ہوگا، کہ
کہ اس کرتے وقت اس کی نیت میں خلوص کتنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے رات کو نمازیں پڑھنے والے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے روزے رکھنے والے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کی نیت میں جب اخلاص نہیں تو وہ عمل مقبول نہیں۔ لیکن ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضور کے صحابہ تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر سونے کا پہاڑ خرچ کر دو، میرے صحابہ اگر ایک کھجور کا دانہ ایک گٹھلی کے برابر اگر خرچ کرے تو تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ کیوں؟ کہ صحابہ کرام کی نیت میں جو خلوص تھا، جس کا تعلق نیت فعل قلب ہے۔ یہ جتنے قالب کے اعمال ہیں، بدن کے اعمال ہیں، یہ تب صحیح ہے اور معتبر ہے جب قلب کے ساتھ نیت اور خلوص پورے کا پورا ہے۔ جب نیت اور خلوص نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پھر اس اعمال کا ہم قیامت کے دن وزن قائم نہیں کرتے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ان الرجل السمین یوتا عند اللہ لا یزن جناح بعوضہ، ایک شخص موٹا تر و تازہ وہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، بڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن اللہ کے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ نیت میں خلوص نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، مسند احمد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ابن مسعود اثقل فی المیزان عند اللہ من جبل احد، میرے صحابی ابن مسعود کا ترازوئے اعمال میں ایک قدم اگر وہ رکھے تو احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگا۔ سب چیز دل سے ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تہجد کے لیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ آئے اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ میں اس کے پیچھے تہجد پڑھوں، لیکن کہا کہ اس کی تجوید اچھی نہیں ہے اور اس کی تلاوت جو ہے اس کے الفاظ اچھے نہیں، اس لیے نماز الگ سے پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد جب بیٹھے تو مکاشفے میں یا خواب کے ذریعے سے یا الہام میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب ای العمل احب الیک فی اللیلہ، آج کی رات آپ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ خلف حبیب العجمی، آج اگر تم حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھتے تو میرے لیے یہ سب سے بہتر تھا۔ کیوں؟ تو نے اس کے الفاظ کو دیکھ کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن تو نے اس کے دل میں میرا محبت والا سمندر جو موجیں مار رہا تھا اس کی طرف تو نے نظر نہیں کی۔ یہ ایمان یہ وہ سمندر ہوتا ہے جو جب موجیں مارتا ہے اور جب اس میں انوارات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پورے وجود میں پھیلتے ہیں، وہی انسان کے لیے کمال ہے اور وہی ایمان کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس انسان پر جتنی محنت کرو یہ ناکام ہے۔ اسی لیے انبیاء کی محنت وہ تھی جنہوں نے قرآن کا معاشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو تیار کیا۔ یہ قرآن کا معاشرہ ہے۔ اسی لیے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وزن اعمال کا باب رکھا کہ قیامت کے دن جو وزن ہوگا وہ نیت کا ہوگا، اور ترازو ہوگی وہ ترازو کیسے ہوگی؟ علامہ ابو القاسم لالکائی رحمہ اللہ شرح سنہ میں فرماتے ہیں ان سلمان رضی اللہ عنہ قال یوضع المیزان لہو لسان و کفتان لو وضعت فی احداہن السماوات لوسعتہن، یہ قیامت کے دن ترازو ہوگی جس کے پلڑے بھی ہوں گے اور سوئی بھی ہوگی۔ ایک پلڑا اتنا ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان اس کے اندر رکھے جائیں تو اس میں سما جائیں گے۔ اس سے ایک پلڑا بڑا ہوگا جس کی خفت و ثقل ہوگی، اس سے اعمال کا وزن ہوگا، اور وہ وزن جو ہے وہ نیت کا ہوگا قیامت کے دن۔ اس میں اختلاف ہے بہرحال، اتنی لمبی چوڑے باتیں میں نہیں بیان کرتا،
صرف آخری چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر فرمائی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفہ کے سرخیل ہیں، اس سے یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنی، میں نے اپنے پر یہ لازم کیا تھا کہ کوئی کیا کام کرے، جا کے کھیتی باڑی کرے اور کوئی تجارت کرے، لیکن میں نے اس جگہ کو پکڑ لیا تھا کہ مجھے صرف علم حاصل کرنا ہے اور حضور کی ذات کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے اس کو یاد کرتا۔ ایک دن میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کئی باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، ابسط رداک، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ فرماتے ہیں فبسط تو ردائی، پھر میں نے اپنی چادر کو بچھایا، پھر حضور نے کچھ اس میں پڑھا اور دم فرمایا اور فرمایا کہ ضمہ الی صدرک، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ فضممتہ فواللہ ما نسیت بعد، میں نے اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد کوئی چیز مجھ سے بھولی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہیں، رحمان کو زیادہ محبوب ہیں۔ یہ چونکہ جو مسئلہ آ رہا ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت ہے، اس لیے حبیبتان الی الرحمن فرمایا۔ حبیبتان الرب یا حبیبتان الی اللہ نہیں ہے، وسعت رحمت ہی اس کے اندر ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور میزان کے اندر اتنے بھاری وزندار ہوں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان میں آسان ہیں، ادا کرنے میں حروف مخارج کے لحاظ سے بھی ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں زیادہ بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر کوئی خلوت میں صرف یہی ذکر کرتا رہے اور بہت اپنے دل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، تمام جہان سے خالی ہو کر دل میں یہ ذکر کرتا رہے، ولایت پائے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالی، اللہ تعالیٰ کی صفات جمالی، اللہ تعالیٰ کے صفات جلالی، سب کا اس کے اندر ذکر ہے۔ تسبیحات اور حمد ہیں، تسبیحات تنزیحات ہیں، اور حمد اللہ کی صفات کمالی ہیں، اور والعظیم سب سے آخر، یعنی یہ بتلا دیا کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اسی لیے عظیم والی صفت کے ساتھ جو ذکر ہے اس کو ذکر کیا، تاکہ یہ کتاب کو اپنی مجلس سمجھ کر مجلس کے آخر میں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مجلس میں کفارہ یہ ہے مجلس کا کہ جب مجلس ختم ہو تو یہ ذکر کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اس کتاب کو مجلس سمجھ کر آخر میں یہ ذکر کیا، اور اس لیے تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر فرما دے۔ حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے تعلق نصیب فرما دے، صحیح سمجھ، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ان طلباء کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عمل و اخلاص استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کے مدارج اور دین کے نشر و اشاعت کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آئیں تو اللہ اس حدیث کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھر دیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مثل امتی کا مثل مطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے۔ بارش میں یہ پتہ نہیں ہے کہ اول میں خیر ہے یا آخر میں، یعنی بارش پورے کا پورا خیر ہے، تو جب خیر تقسیم ہو رہا ہو
تو پھر اول میں بھی خیر ہے، آخر میں بھی خیر ہے۔ یہ بابرکت مجلس ہے جس میں علماء کرام نے حضرت مختوم مکرم حضرت امیر مرکزی دامت برکاتہم العالیہ ان کے معروضات، ان کے باتیں آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد بھی حضرات جو خاص یہاں کے بڑے مبلغین ہیں وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی جو دعا ہے وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کی مانگ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ مجلس جو ہے وہ جاری ہے، طلباء کی دستار بندی کے بعد بھی مجلس جاری ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا مجلس کے کسی بھی حصے سے محروم رہیں، اسی لیے کوشش کریں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ اجتماع ہوتا ہے اور آنا ہوتا ہے، اسی لیے سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخر میں بھی بیٹھیں اور اس کو سنیں، یہ نہ ہو کہ اب بھاگنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں اور دستار بندی آخر میں حضرت صاحب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اچھا تو بس ٹھیک ہے، تو پھر ساتھی بیٹھے ہی رہیں۔ دستار بندی بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر میں ہوگی، آخر میں ہوگی تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی بیان ہوگا، اس کے بعد دستار ہوگی۔ حدیث کے ختم پر چونکہ دعا ہوتی ہے اس لیے دعا مانگ لیتے ہیں، باقی سارے ساتھی بیٹھے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرو۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ اس مجلس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہماری حاجات ہیں اللہ کو پورا فرما دے۔ اللہ ان طلباء کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور مبلغ بنائے، دین کا سپاہی مجاہد بنائے۔ ہمارے اس مدرسے کے لیے، جامعہ کے لیے، تمام مدارس مساجد کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ انہیں ترقی عطا فرمائے، ابدالآباد تک وہ قائم و دائم رکھے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلالك واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بجاه النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چونکہ مجلس جاری ہے اس لیے اسٹیج پر جو ہے نا مصافحے کے لیے یا ملنے کے لیے یا مبارکباد کے لیے ابھی نہ آئیں، تاکہ مجلس جو ہے ان میں انتشار نہ ہو۔ سارے ساتھ تشریف رکھیں۔ اللہ subscribe my YouTube channel.